الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وسلم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ عز و جل کتب فی کتابہ الذی عندہ فوق العرش ان رحمتی غلبت غضبی او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی بدبخت اور بد نصیب ہیں وہ لوگ جو اللہ کے غضب کا شکار ہو جاتے ہیں کیونکہ جو اللہ کے غضب کا شکار ہو جاتا ہے جس پر اللہ رب العزت کا غضب نازل ہو جاتا ہے وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِهِ فَقَدْ هَوَىٰ، یقیناً وہ شخص تباہ ہو گیا، یقیناً وہ شخص ہلاک ہو گیا جس پر اللہ فرماتے ہیں میرا غضب نازل ہوا۔ آپ دنیا کی تاریخ کو پڑھ لیں، جتنی بھی امتیں تہ و بالا ہوئی ہیں، جتنی بھی قومیں اور بستیاں ہلاک ہوئی ہیں، زمین میں غرق ہوئی ہیں،
یا جن جن قوموں کی شکلیں تبدیل ہوئی ہیں، جن کو اللہ رب العزت نے خنزیر اور بندر بنایا ہے، ان سب کی آپ تاریخ اٹھائیں تو یہ بات واضح ہے کہ وہ سب اللہ کے غضب کا شکار ہوئے ہیں، ان پر اللہ رب العزت کا غضب اترا ہے، اور جس پر اللہ کا غضب اترتا ہے وہ تباہ و برباد ہے۔ بنی اسرائیل جن کی تباہی اور بربادی کسی پر مخفی نہیں ہے، ان کے بارے میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، وہ اللہ کے غضب کا شکار ہو گئے تھے۔ بلکہ کئی قوموں کے بارے میں تو اللہ نے فرمایا فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ، ان پر اللہ رب العزت کی طرف سے کئی قسم کے غضب اترے ہیں۔ تو جس قوم اور جس بستی اور جس شہر اور جس خاندان اور جس قبیلے پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے، اللہ کی ناراضگی کا شکار ہوتی ہے، اس کو تباہی اور بربادی اور ہلاکت سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تنہائی میں لمبے سجدے کرتے تھے، اور سجدوں میں کیا دعا کرتے تھے؟ اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک، اللہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے غضب اور تیری ناراضگی سے بچنے کے لیے دعا کرتا ہوں۔ اعوذ برضاک من سخطک، تیری رضا کی واسطے سے سوال کرتا ہوں کہ تو مجھ پر ناراض نہ ہونا، کیونکہ اللہ کا غضب اس وقت نازل ہوتا ہے جب اللہ بندے پر ناراض ہو جاتے ہیں۔ جتنی بھی قومیں تباہ و برباد ہوئی ہیں ان پر اللہ کا غضب نازل ہوا ہے۔ اللہ کا غضب ان پر کیوں نازل ہوا ہے؟ وہ اللہ کی رحمت سے دور تھے، وہ اللہ رب العزت کی رحمت کو نہیں مانگ سکے تھے، وہ اللہ رب العزت کی رحمت نہیں سمیٹ سکے تھے۔ اگر وہ اپنے خالق سے، اپنے مالک سے، اپنے پیدا کرنے والے سے اس کی رحمت کا سوال کرتے، اپنے رب سے رحمت مانگتے رہتے، تو کبھی بھی ان پر اللہ کا غضب نازل نہ ہوتا۔ یاد رکھیں، اللہ کا غضب اس وقت نازل ہوتا ہے جب انسان اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ کی رحمت سے جب انسان دور ہو جاتا ہے پھر اللہ کا غضب آتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کا غضب بہت بڑی چیز ہے، کہ جس کے بارے میں اللہ خود فرماتے ہیں وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ، جو میرے غضب میں گرفتار ہو گیا وہ تباہ ہو گیا۔ اللہ کا غضب بہت بڑی ہیبت ہے۔ قیامت کے دن اولو العزم پیغمبر جو ہیں وہ اپنے رب کے سامنے پیش نہیں ہوں گے، اپنے رب کے سامنے نہیں جائیں گے۔ ان کی امتیں اپنے نبیوں کا ترلا کریں گے کہ اللہ کے پاس چلو اور اللہ سے کہو کہ اللہ سے سفارش کرو کہ اللہ حساب جلدی لے لے۔ لیکن تمام نبی جواب دے دیں گے، کیا کہیں گے؟ ہم اللہ کے سامنے نہیں جا سکتے۔ کیوں؟ ہر نبی کہے گا ان ربی غاضب الیوم، میرا رب آج غصے میں ہے، آج میرا رب اتنے غضب میں ہے، لم یغضب مثلہ قبل ولن یغضب مثلہ بعد،
اتنا غصہ اللہ رب العزت کو آج سے پہلے کبھی نہیں آیا، اور اتنا غضبناک اللہ آج کے بعد بھی نہیں ہوگا۔ آج اللہ رب العزت کا غضب انتہا کو پہنچا۔ انبیاء اللہ کو سب سے زیادہ جاننے والے، انبیاء کو معرفت پوری امت سے زیادہ ہوتی ہے، جیسا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا عالمکم باللہ، میں اللہ کو تم سب سے زیادہ جانتا ہوں۔ کس چیز کو؟ اللہ کے غضب کو، اللہ کے عذابوں کو، اللہ کی رحمت کو سب سے زیادہ جاننے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اللہ کے غضب کی ہیبت کا علم تھا۔ یہی تو وجہ ہے کہ صحابہ کرام اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹ اور آپ کے تبسم کے منتظر رہتے تھے کہ کبھی آپ مسکرائیں بھی، کبھی کبھی مسکراتے، ہنستے تو زندگی میں 2-3 دفعہ اللہ کے پیغمبر ہنسے ہیں کہ صحابہ نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھیں دیکھ لی، ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے تھے۔ وہ بھی کبھی، اس کی وجہ کیا تھی؟ انا عالمکم باللہ، میں تم سب سے زیادہ اللہ کو جانتا ہوں، اللہ کی گرفت کو، اللہ کی پکڑ کو، اللہ کی ہیبت کو۔ ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، یہ اللہ کا غصہ ہے۔ تو جتنی قومیں بھی اللہ کے غصے میں ہلاک ہوئی ہیں، وجہ کیا تھی؟ وہ اللہ کی رحمت سے محروم تھے، اللہ کی رحمت سے دور تھے۔ انہوں نے اپنے رب سے کبھی رحمت کا سوال نہیں کیا تھا۔ کیوں؟ وہ اپنے رب سے رحمت مانگتے، رحمت کے حصول کی کوششیں کرتے، اللہ رب العزت کی رحمت کی حصول کی تگ و دو کرتے، ایسے راستے اختیار کرتے، ایسے عمل کرتے جن اعمال سے اللہ رب العزت کی رحمت ملتی ہے، کبھی بھی ان پہ اللہ کا غضب نہ ہوتا۔ کیا؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے پاس ایک کتاب اپنے عرش پر رکھی ہوئی ہے، ایک کتاب اللہ نے زمین پر اتار دی ہے ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے۔ ایک کتاب اللہ کے پاس نہیں ہے، عندہ فوق العرش، اللہ کے پاس عرش پر ایک کتاب ہے، اس کتاب میں بھی کئی باتیں لکھی ہوئی ہیں، ان میں ایک یہ بات بھی لکھی ہوئی ہے، ان رحمتی غالبت غضبی۔ اللہ فرماتے ہیں، اور میرے بندو، میرے غضب کے آثار تم نے دیکھے، میرے غضب کی وجہ سے تم نے قوموں کو، بستیوں کو، خاندانوں کو، شہروں کو زمین میں غرق ہوتا دیکھا ہے۔ میرے غضب کی وجہ سے تم نے انسانوں کو بندر اور خنزیر ہوتے ہوئے دیکھا ہے، شکلیں مسخ ہوتی ہوئی دیکھی ہیں، یہ میرا غضب تھا۔ لیکن اے میرے بندو سن لو، ان رحمتی غالبت غضبی، میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے۔ اللہ کی رحمت بڑی ہے، اللہ کے غصے سے بڑھ کے اللہ کا غضب بہت ہے، ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے کتنا غضب ہے، لیکن اللہ کی رحمت کا تصور پھر کون کرے گا؟ کہ اللہ خود فرماتے ہیں، اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ان رحمتی سابقت غضب، میری رحمت میرے غصے سے سبقت لے جاتی۔ اللہ کو اپنے بندے پر غصہ آتا ہے، اللہ اپنے بندے پر غضبناک ہوتا ہے،
لیکن اللہ کا بندہ جب اپنے رب سے رحمت کا سوال کرتا ہے تو اللہ کی رحمت غصے سے پہلے پہنچ جاتی ہے. ان رحمتی سابقت غضبی، غصہ پیچھے رہ جاتا ہے اور اللہ رب العزت کی رحمت سبقت لے جاتی ہے. میرے بھائیو، اللہ کی رحمت کا سوال کیا کرو، اپنے رب سے اللہ کی رحمت کو مانگتے رہا کرو. اللہ کی رحمت بہت بڑی چیز ہے. اللہ اپنی کتاب قرآن میں بھی ارشاد فرماتے ہیں. وہ بات تو اللہ نے اس کتاب میں لکھی نا، جو عندہ فوق العرش. اب اس کتاب میں جو اللہ رب العزت نے اتاری ہے، اس میں بھی اللہ رب العزت نے رحمت کا ذکر کیا ہے. 300 سے زیادہ مقامات پہ اللہ رب العزت نے رحمت کا تذکرہ کیا. اتنا تذکرہ اللہ نے اپنی کتاب میں اور کسی چیز کا نہیں کیا. اللہ فرماتے ہیں وَرَحْمَتِي وَاسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ. میری رحمت اتنی بڑی ہے، میری رحمت کا حجم، میری رحمت کی طوالت، میری رحمت اتنی وسیع ہے، اس کی وسعت. اللہ فرماتے ہیں وَرَحْمَتِي وَاسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ. میری رحمت نے ہر چیز کو گھیرا ہوا. اب وہ شخص اللہ کے غضب کا شکار ہوتا ہے جو رحمت نہیں مانگتا، جو اللہ کی رحمت سے دور ہے، جو اللہ رب العزت کی رحمت کے قریب ہے. وہ کبھی بھی اللہ کے غضب کا شکار نہیں ہو سکتا. کتنی بڑی رحمت ہے اللہ کی. اللہ اکبر. اللہ رب العزت نے 100 رحمتوں کو پیدا کیا تھا. جس دن اللہ رب العزت نے مخلوقات کو پیدا کیا تھا، اللہ رب العزت نے اپنے غضب کو بھی پیدا کیا تھا. اللہ رب العزت کے پاس 100 رحمتیں ہیں. 100. اس زمین کے اوپر اللہ نے ایک رحمت اتاری ہے. انزل فی الارض جزءا واحدا. 100 رحمتوں میں سے ایک رحمت، اللہ کی رحمت کے 100 حصے ہیں، اور ایک حصہ 1% رحمت اللہ نے زمین پر اتاری ہے. 1% رحمت. اور 99 حصے امسک عندہ، اللہ نے اپنے پاس روکے ہوئے. 99 حصے اپنے پاس اللہ نے سیف کر لی، محفوظ کر لیے. ایک حصہ اتارا ہے، اور اس ایک حصے 1% رحمت کا رزلٹ، 1% رحمت کے آثار، اس کا نتیجہ کیا ہے؟ کبھی دیکھا ہے اللہ رب العزت کی ایک رحمت کا نتیجہ اللہ کی زمین پہ دیکھا ہے؟ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں ایک رحمت کا نتیجہ یہ ہے تَتَرَاحَمُ الْخَلَائِقُ بَيْنَهُمْ. اللہ کی ایک رحمت کا نتیجہ ہے کہ مخلوق ایک دوسرے پر ترس کھاتی ہے. ایک مخلوق کو دوسری مخلوق پر رحم آتا ہے، دوسرے کے بارے میں ہمدردی پیدا ہوتی ہے. وہ اس ایک رحمت کا نتیجہ، ایک رحمت کا نتیجہ ہے. ایک بھائی بھائی سے محبت کر رہا ہے، یہ وہ رحمت ہے. دوست دوست کا خیال کرتا ہے، یہ وہ رحمت ہے. خاندان، قبیلہ، برادری. ایک انسان راستے میں ایکسیڈنٹ ہوا ہے، لوگ اس کو دیکھ کے بھاگے ہوئے اس پر چھتری ہو جاتے ہیں. یہ ایک رحمت ہے، ایک رحمت کا نتیجہ ہے، ایک رحمت کا. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایک دوسرے پر فدا ہو جاتے تھے، وہ ایک رحمت کا نتیجہ ہے. مرغی اپنے پاؤں کو اپنے بچے کے اوپر نہیں دیتی، اٹھا لیتی ہے. یہ اللہ کی ایک رحمت کا نتیجہ ہے. اللہ اکبر.
میں نے کئی کتوں کو دیکھا ہے کہ سڑکوں پہ مرے ہوتے ہیں، اور کئی کتے جن سے ان کا تعلق ہے وہ ان کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں۔ جانور مر گیا ہے، اس کا بچہ اس کے اوپر لیٹا ہوا ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو گھوڑی ہے یہ اپنے بچے کو اپنے پاؤں کا ناخن لگنے نہیں دیتی، اپنے پاؤں کا ناخن نہیں اس کو لگنے دیتی۔ کیوں؟ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں اس ایک رحمت کی وجہ سے۔ ماں کتنی محبت کرتی ہے اپنے بیٹے سے، ہم کہتے ہیں اللہ کی 100 رحمتوں میں سے ایک رحمت ہے، ہم کہتے ہیں یہ 99 حصہ رحمت ہے، یہ بات غلط ہے۔ ماں اپنے بچے سے جو محبت کرتی ہے نا، یہ اللہ رب العزت کی رحمت کا 100واں حصہ نہیں، 100واں حصہ تو اللہ نے پوری مخلوقات میں بانٹا ہے۔ انسانوں میں بھی وہی رحمت ہے، جنوں میں بھی وہی رحمت ہے، حیوانوں میں بھی وہی رحمت ہے۔ ایک رحمت تقسیم ہوئی ہے، تقسیم۔ دنیا میں کروڑوں مائیں ہیں، کروڑوں نہیں، اربوں اور خربوں مائیں ہیں دنیا میں، اربوں اور خربوں مائیں ہیں جو اپنے بچوں سے محبت کرتی، اتنی محبت کرتی ہے۔ اربوں اور خربوں مائیں اپنے بچوں سے اتنی شفقت کرتی ہے، انسان حیران رہ جاتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حیران و شجدر رہ گئے۔ اربوں خربوں ماؤں میں جب ایک رحمت تقسیم ہوگی تو وہ رحمت کا کتنا حصہ ہے ماں کے پاس؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک قیدی قوم لائی گئی جو ایک جنگ میں قید ہوئی تھی۔ ان میں ایک خاتون، اس کا بچہ گم ہو گیا تھا۔ وہ دیوانہ وار بھاگتی پھرتی ہے، کبھی کسی کے بچے کو اٹھاتی ہے، کبھی کسی کے بچے کو اٹھاتی ہے، چھوڑ دے، اٹھاتی ہے، چھوڑ دیتی ہے۔ بےتاب ہے، مضطرب ہے، بے چین ہے، آنکھوں میں آنسو ہے، رنگت اس کی اڑی ہوئی ہے، گھبرائی ہوئی ہے، بیٹھتی ہے پھر کھڑی ہو جاتی ہے، کبھی دائیں بھاگتی کبھی بائیں بھاگتی۔ اس کو اس کا بچہ مل جاتا ہے، اس کو سینے سے لگاتی ہے، اس کو چومتی ہے، اس کے رخسار چوم رہی ہے، آنکھوں میں آنسو ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے مخاطب ہوتے ہیں، اس خاتون کو دیکھ رہے ہو، اس کی محبت کو بھی دیکھ رہے ہو، اس کی اپنے بچے سے کتنی محبت ہے؟ مجھے بتاؤ، حل ترون، تمہارا کیا خیال ہے؟ حل ہی طاریحۃ ولدہا فی النار، کیا یہ خاتون اپنے دودھ پیتے بچے کو آگ میں پھینک سکتی ہے؟ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول کبھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا للہ ارحم، للہ ارحم، میرا رب تو اس سے کئی گنے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ میرا رب تو اس ماں کی نسبت جو اپنے بچے سے محبت کر رہی ہے کئی گنا۔ یہ ایک رحمت ہے کہ اربوں خربوں مائیں ان میں تقسیم ہوگی وہ محبت، اور اس کا نتیجہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور خاتون کو دیکھا، وہ آگ جلا رہی تھی، ہنڈیا پکا رہی تھی، اس کا بیٹا بھی پاس بیٹھا تھا۔ جب وہ آگ جلاتی تھی، آگ کا جب الاؤ پھیلتا تھا وہ اپنے بچے کو پیچھے کر لیتی تھی، پھر بچہ آگے آتا، الاؤ پھر اٹھتا، وہ پھر پیچھے کرتی تھی۔
اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بڑی باریکی کے ساتھ اس خاتون کے اس ماجرے کو دیکھ رہے تھے. دیکھتے دیکھتے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو. صحابہ پوچھتے اللہ کے رسول کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا یہ خاتون کو دیکھو اپنے بچے کو آگ کے قریب نہیں جانے دے رہی. اللہ رب العزت تو کئی گنا زیادہ اس کی نسبت کئی گنا زیادہ اپنے بندے سے رحمت کرتا. پھر وہ آگ میں کیسے پھینکے گا؟ پھر آپ نے فرمایا ہاں اللہ اسی کو آگ میں پھینکیں گے جو سرکش بن جائے گا. سرکش انسان اللہ کی رحمت سے دور چلا جاتا. میرے بھائیو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوا کرو. اللہ رب العزت کی رحمت بہت بڑی ہے. مایوسی کفر ہے. اللہ فرماتے ہیں اے میرے نبی میرے بندوں کو بتا دو قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم. میرے ان بندوں کو کہہ دو تہجد گزاروں کو اللہ تیرے کن بندوں کو تیرا پیغام دینا ہے. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم. اے میرے پیغمبر میرے ان بندوں کو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا. اسرفوا علی انفسہم جنہوں نے نافرمانیاں کر کے اللہ کی بغاوتیں کر کے شرک و کفر کر کے چوریاں ڈاکے بدکاریاں رہزنیاں حق طلبیاں ظلم ڈھا کے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیے. 60 سال 80 سال بغاوتوں میں گزر گئے نافرمانیوں میں سود کھاتے ہوئے رشوتیں کھاتے ہوئے بغاوتیں کرتے ہوئے 60 سال 80 سال گزر چکے. اللہ ان کو پیغام دے رہے ہیں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم. میرے ان بندوں کو کہہ دو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا. کیا کہہ دے؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ. او میرے بندو میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا. یہ اللہ کی رحمت ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ. میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا. مایوسی کیا ہے؟ میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں اب میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں. اب مجھے میری عبادت کرنے کا کیا فائدہ؟ اب میری توبہ تلا کا کیا فائدہ؟ اب تو میں گناہ کر نہیں نہ سکتا. اللہ کہے گا تو نے اس وقت توبہ کی تھی جب تو چلنے سے عاجز آ گیا تھا, جب تیرے اندر قوتیں تھی, جب تیرے اندر طاقتیں تھی, جب تیرے اندر جوانی تھی, جب تیرے اندر توانائی تھی, تو میری بغاوتیں کرتا رہا, تو میری نافرمانیاں کرتا رہا. جب تو بوڑھا ہو گیا تھا تو تب تو نے توبہ کی. نہیں میرے بھائیو, اللہ یہ تانا نہیں دیں گے. زندگی کے کسی حصے میں موت سے پہلے موت کی حالت تک پہنچنے سے پہلے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. جیسا بھی جرم کر چکا ہے توبہ کا دروازہ کھلا ہے. سیل لگی ہوئی ہے توبہ کی. ہر وقت اللہ رب العزت اپنے ہاتھ کو پھیلائے رکھتے ہیں. دن کو اللہ اپنے ہاتھ کو پھیلاتا ہے اور رات کے گناہگار رات تیرے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے. دن کو گناہ کرتا ہے, اللہ رات کو سوتا نہیں, اسے تو اونگ بھی نہیں آتی, اس کا دروازہ کھلا ہے, توبہ کر لے. یہ مت سمجھو. بزرگ ایک مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ بڑھاپے میں انسان گناہ کر ہی نہیں سکتا.
کئی ایسے گناہ ہیں، اب وہ اس کی توبہ پھر کیا ہے؟ نہیں، اللہ کیا فرماتے ہیں؟ قل یا عبادی الذین اسرفوا۔ اسراف میں اللہ رب العزت نے یہ تو نہیں بتایا جس نے ایک دن جرم کی ہو، جس نے ہفتہ کی ہو، جس نے مہینہ کی ہو، سال، 2 سال، 5 سال، 10 سال، نہیں۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ ایک شخص آیا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہتا اللہ کے رسول میرے تو اتنے گناہ ہیں، اتنے کہ یہ زمین اور آسمان کا خلا میرے گناہوں سے بھر سکتا ہے، تو میرا کیا بنے گا؟ میری توبہ کی کوئی صورت ہے؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ اس نے سمجھا کہ بس میری تو توبہ معافی کی صورت ہی نہیں۔ وہ پریشان ہو گئے، اٹھا، آپ نے اسے بلایا، واپس آیا، نازل فیک القرآن، تیرے بارہ میں آسمان سے جبریل قرآن لے کر آ گئی، تیرے بارہ میں قرآن نازل ہو گیا ہے۔ قرآن کیا نازل ہوا ہے؟ اللہ اکبر، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، جس نے توبہ کر لی، صحیح ایمان والا بن گیا، نیک اعمال کرنے لگ گیا، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ فرماتے ہیں میں ان کے گناہوں کو معاف ہی نہیں بلکہ میں ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہوں۔ یہ اللہ رب العزت کی رحمت ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، اللہ کی رحمت کا سوال کرو، اللہ سے اللہ کی رحمت مانگو، رحمت کی طلب کرو۔ 100 بندوں کا قاتل، اس سے بڑا بھی مجرم ہوگا کوئی؟ ایک قتل نہیں مانا، ایک۔ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، جس نے ایک جان کو قتل کیا نا، ایک کو، فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، اس کی سزا جہنم ہے۔ 100 بندوں کا قاتل تھا، لیکن اس کے دل میں خوف پیدا ہو گیا، اللہ رب العزت کی رحمت کی جستجو میں نکل پڑا۔ کبھی کسی بستی میں جاتا ہے، کبھی کسی شہر میں جاتا ہے، کبھی کسی علاقے میں جاتا ہے، عالم ڈھونڈتا پھرتا ہے، کوئی عالم مجھے مل جائے۔ علاقہ چھان مارا اس نے، عالم ڈھونڈ رہے، عبادت کرنے والے راہب اس کو بڑے ملتے تھے، جنگلوں میں جھونپڑیاں ڈالے ہوئے، راہبانیت کو اختیار کیے ہوئے عبادت گزار اس کو ملتے تھے۔ وہ ان سے پوچھتا تھا، میں نے بڑے جرائم کیے، وہ اس کو مایوس کر دیتے تھے، اس کو مایوس کر دیتے تھے۔ ہر بندے کا کام تو فتویٰ دینا نہیں، کل فن رجال، ہر بندہ تو مفتی نہیں ہوتا۔ عبادت اپنا مشغلہ ہے، فتویٰ علم پر ہوتا ہے۔ صوفیوں نے، راہبوں نے اس کو مایوس کیا۔ ایک بار تو اس کو اتنا غصہ آیا جب اس نے کہا تیری کوئی توبہ نہیں، تو نے 99 آدمی قتل کیے۔ غصہ آیا، تلوار سے اس کی گردن بھی کاٹ دی۔ میں کہا چال پھر۔ عالم کی تلاش میں پھر رہا تھا، پتہ نہیں کتنا عرصہ اس کو لگا ہے، اس کا علم نہیں ہے، کسی حدیث میں اس کا ذکر نہیں آیا کہ عالم کی تلاش میں اس نے کتنا وقت بسر کیا۔ ایک عالم اس کو ملا ایک بستی میں، پوچھتا ہے حل من توبہ، اپنے جرائم بتاتا ہے،
اپنی نافرمانیاں بتاتا ہے، اپنی بغاوتیں بتاتا ہے، ساری لسٹ کھول کے رکھ دیتا ہے اور پوچھتا ہے حل من توبہ، میری توبہ کی کوئی صورت ہے؟ اب بوڑھا ہو چکا ہے. اس نے کہا کیوں نہیں، کیوں نہیں؟ تیری توبہ کے راستے میں کون سی رکاوٹ ہو سکتی ہے؟ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، بالکل تیری توبہ قبول ہو جائے گی. چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، مایوسی ختم ہوگی. اللہ کی رحمت کی امید کی ایک کرن اس کے دل میں پیدا ہو گئی. اچھا، تعجب سے اس سے پوچھتا اچھا میری توبہ کی صورت ہے؟ وہ کہتا ہے ہاں ہاں تیری توبہ کی صورت ہے. کس بستی کا تو رہنے والا؟ کہا فلاں بستی کا. کہا وہ بستی چھوڑ دو، 60 سال 80 سال بسر کیے، چھوڑ دو اس بستی کو. فلاں بستی میں چلے جاؤ، اچھے لوگ رہتے ہیں، نیکوکار لوگ رہتے، تقوی والے پرہیزگار زندگی بسر کرنے، ادھر کے پاس چلے جاؤ، اچھی صحبت ملے گی، اچھی مجلس ملے گی، تیری توبہ ٹوٹے گی نہیں. چلا گیا، گھر نہیں گیا، بیوی بچوں کے پاس نہیں گیا، بہن بھائیوں سے آخری ملاقات کرنے نہیں گیا تھا. وہ سمجھتا تھا تاخیر ہو سکتی ہے، توبہ میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے. لا تؤخر توبہ، توبہ میں جلدی کرنی چاہیے. ان الموت یاتی بغتۃ، موت اچانک آتی ہے، توبہ میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے. کتنے لوگ بیچارے، کتنے بیچارے لوگ جن کے دلوں میں یہ آرزویں تھی، تمنائیں تھی، کل توبہ کر لیں گے، کل توبہ کر لیں گے، کل نمازی بن جائیں گے، کل اپنی زندگی کو بدل لیں گے، کل 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 کرتے کرتے وہ قبروں میں چلے گئے. حتی زرتم المقابر، قرآن کہتا ہے، قرآن کہتا ہے ان کی کل قبر میں آئی، آنکھیں کھلی قبر میں بند. ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین. تھوڑا سا موقع اللہ دے دے، توبہ کا موقع دے دے. ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب، تھوڑا سا موقع دے دے توبہ کے لیے. اللہ فرمائیں گے نہیں، لن یؤخر اللہ، اب کوئی مؤخر، کوئی تاخیر نہیں. یہ اپنے بیوی بچوں کے پاس نہیں گیا، عالم نے بتایا فلاں بستی میں چلے جو، ادھر سے ہی. اللہ اکبر، ابھی راستے میں تھا، اللہ کی طرف سے موت کا پیغام آ گیا. ملک الموت نے پنجہ ڈال دیا، گر گیا. چلتے چلتے جب فرشتوں چل رہا تھا، بڑے تیز قدمی جا رہا تھا، سست رفتار نہیں چل رہا تھا. وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اپنے رب کی بخشش کی طرف جلد تیزی سے چلنے کا حکم ہے. دوڑنے کا حکم ہے، دوڑنے کا. وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اپنے رب کی بخشش چاہتے ہو تو دیر کیوں کر رہے ہو؟ تیز قدمی چلا جا رہا تھا، پتہ نہیں زندگی کب ختم ہو جائے. ابھی راستے میں تھا تو فرشتے نے جب دبوچا، گر گیا. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں گرنے کے بعد اس نے کیا کی ہے؟ وہ زمین پہ گرا پڑا تھا، پھر بھی اس نے اپنی کوشش کو جاری رکھا ہے. اس نے گھسٹنا شروع کر دیا. جس بستی کی طرف جا رہا تھا پتہ چل گیا کہ ملک الموت فرشتے نظر آ گئے. اس نے گھسٹنا شروع کر دیا کہ اس بستی کے قریب ہو جاؤں. اللہ اکبر. گھسٹ گھسٹ کے
ایک بلشت وہ اس بستی کے قریب چلا گیا. فرشتے روح قبض کرنے والے آ گئے. رحمت کے فرشتے بھی آ گئے, عذاب کے فرشتے بھی آ گئے. رحمت کے فرشتے کہتے ہیں اس کی روح کو ہم نے قبض کرنا ہے. عذاب کے فرشتے کہتے ہیں نہیں, تم اس کی روح کیسے قبض کر سکتے ہو؟ تم اس کی روح نہیں قبض کر سکتے. کیوں؟ لم یعمل خیرن قط, اس نے تو ابھی تک ایک نیکی بھی نہیں کی. ایک نیکی اس نے ابھی تک ایک نیکی نہیں کی. تم اس کی روح کو کیسے قبض کر سکتے ہو؟ رحمت کے فرشتے جواب دیتے ہیں, کہا ٹھیک ہے اس نے کوئی نیکی نہیں کی, لیکن جا تائبا من قلبہ, دل کی تصدیق کے ساتھ یہ توبہ کی غرض سے اپنی بستی سے نکل چکا ہے. اس کی توبہ قبول ہو چکی ہے. اللہ نے ایک اور فرشتہ بھیجا صلح درمیان میں فیصلہ کرنے کے لیے. کہا جلجو نہیں, پمائش کرو. جس بستی سے چلا تھا وہ زمین ماپو, جدھر جا رہا ہے وہ ماپو. اگر جدھر جا رہا ہے وہ فاصلہ کم ہے تو رحمت کے فرشتے اس کی روح کو قبض کریں گے. کیا؟ یہ اللہ کی رحمت میں آ چکا ہے. جس بستی سے آ رہا ہے اگر وہ فاصلہ وہ تھوڑا ہے تو پھر عذاب کے فرشتے اس کی روح کو قبض کریں گے. پمائش کی گئی تو ایک بلشت کا فرق آیا, صرف ایک بلشت کا. اللہ کی طرف سے آواز آئی, یہ میری رحمت میری رحمت کو حاصل کر چکا ہے. اس کو رحمت کے فرشتے اس کی روح کو قبض کریں گے. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم ولا تقنطوا من رحمت اللہ, میری رحمت سے مایوس نہ ہونا, ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا, اللہ سارے گناہوں کو معاف کرتا. حافظ ابن کثیر علیہ رحمہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے, اللہ کا کرم دیکھو, کہتے ہیں اللہ کی رحمت کا حجم دیکھو, اللہ رب العزت کی رحمت کے فیصلے دیکھو. اللہ نے ان لوگوں کو بھی اپنی رحمت کی طرف بلایا ہے, توبہ کی طرف بلایا ہے, جو اتنے بدترین کافر ہیں, اتنے بدترین جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ بنا دیا. اللہ نے اس آیت میں ان لوگوں کو بھی دعوت دی ہے جنہوں نے عزیر کو اللہ کا بیٹا بنایا ہے. اللہ رب العزت نے ان کو بھی دعوت دی ہے جن ظالموں نے, جن یہودیوں نے کہا ہے اللہ تو فقیر ہے, اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. اللہ نے ان کو بھی کہا افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ, یہ اللہ سے توبہ کیوں نہیں کرتے, اللہ سے بخشش کیوں نہیں مانگتے. اللہ نے ان کو بھی دعوت دی. سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں او اللہ نے تو اس کو بھی دعوت دی ہے جو ان سے بھی بڑا تھا, جو جرم میں ان سے بھی بڑا تھا. وہ کون تھا؟ اس سے بڑا جرم کیا ہو سکتا ہے؟ ایک وہ قوم ہے جو کہتی ہے اللہ کی مخلوق کو انہوں نے اللہ کا بیٹا بنا دیا, اللہ بنا دیا, اللہ کی اولاد بنا دیا. لیکن حبر الامہ کہتے ہیں اللہ نے تو اس کو بھی توبہ کی دعوت دی ہے جو ان سے بھی بڑا تھا. وہ کون تھا؟ جو کہتا تھا انا ربکم الاعلی, جو اللہ کے بندوں کو, اللہ کی مخلوق کو کہتا تھا میں تمہارا سب سے اونچا رب ہوں. فرعون, اللہ نے ان کو بھی دعوت دی ہے, ان کو بھی کہا ہے آج توبہ کر. عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں اتنی وضاحت کے بعد بھی جو عالم
جو فقیر اللہ کے بندوں کو اللہ کی رحمت سے مایوس کرے اس نے اللہ کی آیتوں کا انکار کر دیا ہے. وہ مفتی نہیں ہے، اس نے اللہ کی آیات کا انکار کر دیا. زندگی نہ دیکھو، عمر نہ دیکھو میں کس حصے میں ہوں، اپنی قوتوں اور اپنی طاقتوں کو نہ دیکھو، اپنے گناہوں کے حجم کو نہ دیکھو، اپنی زندگی گناہوں کی لمبی زندگی کی طوالت کو نہ دیکھو، اللہ کی رحمت کی طرف دیکھو. عفو اللہ اکبر من ذنوبکم، اللہ کی معافی تمہارے گناہوں سے بڑی بڑھ کے. ہاں اللہ کی رحمت کو حاصل کو، رحمت کیسے لے سکتے ہو؟ اللہ کی رحمت کے مستحق کیسے بن سکتے ہو؟ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت نیکی کرنے والوں کے قریب ہے. نیکیاں کرو، نیکیاں. جھک جاؤ اللہ کے سامنے، 5 وقت کے نمازی بن جاؤ، اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہو کر اپنی پیشانی کو اپنے رب کے سامنے جھکا کے اپنے رب سے دعا کیا کرو. اللہم اغفر لی ذنبی کلہ و دکہ و جلہ و اولہ و آخرہ. اللہ میرے چھوٹے گناہوں کو، میرے بڑے گناہوں کو، میرے اعلانیہ گناہوں کو، میرے مخفی گناہوں سب کو معاف کر دے. نماز نہیں پڑھو گے تو کیسے توبہ کرو گے؟ جو نماز پڑھنے آ جاتا ہے اس کے تو وضو سے سارے گناہ معاف ہو جاتے. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. او اللہ کے بندو، اللہ کی رحمت چاہتے ہو تو نیکی کرنے والے بن جاؤ. نیکیاں گناہوں کو دھو دیتی ہیں. نیکیاں ان الحسنات یذہبن السیئات، یہ اللہ کا قرآن ہے. نیکیاں گناہوں کو ختم کر دیتی. نیکیاں کرو. بنی اسرائیل کی فحاشا بدکارہ عورت، چھوٹی سی نیکی اس نے کی، کتیا کے بچے کو پانی پلایا. اللہ کو اس پر اتنی رحمت کیا گئی. اللہ کی رحمت کو جوش آیا. کیوں آیا؟ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. نیکی کرنے والوں کے طرف اللہ کی رحمت دور پڑتی ہے. پانچ منٹ لگے ہوں گے، 10 منٹ لگے ہوں گے، اللہ نے اس کی بخشش کا اعلان کر دیا. اللہ نے اس پر معافی کے قلم پھیر دی. اللہ نے اپنے فرشتوں کو حکم دے دیا اس کے نامہ اعمال سے اس کے سارے گناہوں کو مٹا دو. اللہ نے اس کو، اللہ کی رحمت نے اس کو اتنا ڈھانپا، اتنا ڈھانپا. اس دن کے بعد اس نے اللہ کی نافرمانیوں کو بھی چھوڑ دیا. یہ بھی اللہ کی رحمت سے ہوتا ہے نا. کیا دعا کرتے ہو؟ مسجد سے نکلتے ہوئے بھی دعا کرتے ہو، اور اللہم انی اسالک، اور اللہ کی رحمت اور اللہ کا فضل مانگتے ہو نا. اب بنی اسرائیل کا ایک شخص اس نے تو راستے سے کانٹے والی ٹہنی ہٹا دی تھی. اللہ کی رحمت نے اس کو اتنا ڈھانپا، اتنا ڈھانپا. معراج کی رات اللہ کے نبی نے اس کو جنت میں اچھلتا ہوا، کودتا ہوا، چھلانگے لگاتا ہوا دیکھا. جب جبریل سے پوچھا اس کی نیکی کیا تھی، اس نے راستے میں جاتے ہوئے ایک ٹہنی ہٹا دی تھی. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. اللہ کی رحمت نیکی کرنے والوں کے قریب. نیکیوں کی طرف آ جاؤ. ایک ایک قدم پہ مسجد کی طرف چل کے آتا ہے نا، ایک ایک قدم پہ اس کی نیکیاں لکھی جا رہی، اس کے گناہ مٹائے جا رہے ہیں. نیکیاں کرو، ہاں ساتھ ساتھ اللہ سے رحمت مانگو بھی. اللہ کی رحمت کا سوال بھی کرو. ارجو رحمتک، ارجو رحمتک. اللہ میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں. بخشش بھی مانگو، رحمت بھی مانگو.
یہ نہ دیکھو عمر کے کسے اسے میں بنی اسرائیل کا ایک شخص ہے، اتنا سرکش تھا، پوری بستی اس سے تنگ تھی، پوری بستی نے ایکا کر لیا، اس سے بائیکاٹ کیا اور اس کو بستی سے نکالتی۔ وہ جنگل میں جا کے اس نے بسیرا ڈال لیا، بیمار ہو گیا، نہ کھانے کے پاس اس کے پاس بچا نہ پینے کے لیے، ایسا بیمار ہوا موت و حیات کی کشمکش میں چلا گیا۔ اس حالت میں پہنچا تو اس نے توبہ کی، ابھی روح حلق تک نہیں پہنچی تھی، ہوش و حواس میں تھا، اس نے اپنے رب سے صلح کر لی۔ صلح کیسے کی؟ اپنے رب سے کیا کہتے ہیں؟ کہتا ہے میرے رب سارے ٹوٹ چکے ہیں، میرا خاندان، میرا قبیلہ، برادری، عزیز و اقارب سب نے مجھ سے بائیکاٹ کر دیا، ایک تیرا دروازہ رہ گیا، بس تیرے دروازے کے سوا میرا کوئی دروازہ نہیں ہے، تیرے آسرے کے سوا میرا کوئی آسرا نہیں۔ کیا کہتا ہے؟ اللہ تو مجھے معاف کر دے، تو مجھے معاف کرے گا، اللہ تیری بادشاہت میں کمی نہیں آئے گی۔ ہاں اگر مجھے معاف کرنے سے اللہ تیری بادشاہت میں کمی آتی ہے نا، تیری بادشاہت کم ہونے کا ڈر ہے تو معاف نہ کر۔ اللہ تو مجھے معاف کر دے، تو مجھے معاف کرے گا، تیری بادشاہت میں کمی نہیں آئے گی، کمی آتی ہے تو معاف نہ کر۔ اے اللہ اگر تو مجھے عذاب دے تو مجھے عذاب دینے سے تیری بادشاہت بڑھتی ہے، تیری بادشاہت دگنی ہوتی ہے تو ٹھیک ہے تو مجھے عذاب دے، اگر مجھے عذاب دینے سے تیری بادشاہت میں اضافہ نہیں ہوتا تو مجھے معاف کر دے۔ یہ اس کے آخری لفظ تھے، یہ اس کا آخری کلام تھا۔ اس کے بعد اس کو بولنے کی طاقت اس کے اندر نہ آئی۔ روح قبض ہوگی، جنگلوں میں پڑے، اس کی لاش جنگلوں میں پڑی ہے۔ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَىٰ مُوسَىٰ، اللہ نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کی طرف وہی بھیجی، اے میرے نبی جنگل میں فلاں جگہ ایک میرا بیلی، میرا ایک دوست فوت ہوگی، اس کا جنازہ پڑھنا ہے، میرا دوست۔ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب الالیم، میرے بندوں کو خبر دے دو، میرے بندوں کو، گناہ گاروں کو اللہ کہتا ہے میرے بندے ہیں میرے۔ کہا میرا ایک دوست فوت ہوا ہے، اس کا جنازہ پڑھنا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام چلے، کہا ایسے نہیں، پوری بستی میں اعلان کر دو کہ جو بھی تیرا امتی میرے اس دوست کے جنازے میں شریک ہوگا میں اس کے بھی گناہ معاف کر دوں۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں۔ پوری بستی نکل پڑی، لیکن جب دیکھا تو حیران و شجدر رہ گئے کہ یہ اللہ کا دوست ہے جس نے ہر بندے کو پریشان کر رکھا تھا، یہ اللہ کا دوست ہے۔ موسیٰ سے کہنے لگے، موسیٰ علیہ السلام سے، کہ یہ تو یہ جرم کرتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، اللہ بندے یہ کہتے؟ کہا ایسا ہی تھا، لیکن اس نے مجھ سے توبہ کر لی۔ اے موسیٰ میں اس کو معاف نہ کرتا تو کون کرتا؟ میرے بھائیوں اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اللہ ہمیں اپنی رحمت کو کے حصول کی کوشش اللہ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔